3 دن تک جاری رہنے والا 7واں کراچی لٹریچر فیسٹیول اپنی آن بان اور شان کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ 5 فروری سے 7 فروری تک جاری رہنے والا یہ فیسٹیول آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اور USAID کے مشترکہ تعاون سے منعقد کیا گیا۔ اس سال بھی فیسٹیول میں بڑی تعداد میں ادیب اور شعراء نے شرکت کی۔ تقریباً 200 سے زائد ادیبوں نے کراچی اور ملک کے دیگر شہروں سے اس فیسٹیول میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ 30 سے زائد اٹلی، فرانس، برطانیہ، امریکہ اور بھارت سے آئے ہوئے ادیبوں نے بھی اپنی تقاریر اور مقالوں سے حاضرین کے دل موہ لیے۔ فیسٹیول کے دوران مختلف ادبی و ثقافتی موضوعات پر 100 سے زائد مباحثے، مذاکرے اور نشستیں منعقد کی گئیں، جبکہ کئی کتابوں کی رونمائی، مشاعرے اور مصنفین کے ساتھ خاص ملاقاتوں کے سیشنز بھی ہوئے۔ فیسٹیول نے جہاں مختلف ممالک اور تہذیبوں کے ادب اور ثقافت کو قریب لانے میں اپنا مثبت کردار ادا کیا، وہیں اس فیسٹیول کو شہر کراچی کی رونقیں لوٹانے کا ایک اور ذریعہ بھی قرار دیا گیا۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا کراچی شہر جو ساری دنیا میں سمجھا جاتا تھا یہاں صرف ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، تخریب کاری ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ ایک میسج جا رہا ہے کہ کراچی ایز کلچرلی لٹریری طور پر اتنا مالا مال ہے جس کا عکس آپ اس میں دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں وہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو مجھے اس عمر میں آ کے میں سمجھتا ہوں میں نے کافی پڑھا ہے، لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ اچھا یار وہ فلاں کتاب نہیں پڑھی، فلاں نہیں، اس کا وقت نہیں ملا۔ تو اور زیادہ پڑھنا جو ہے اس کی بھی تحریک ہونی چاہیے۔ ویسے میں بہت نا امید نہیں ہوں اپنے نوجوانوں سے، وہ واقعی پڑھتے رہتے ہیں، اور لیکن جتنا پڑھتے ہیں اس سے اور بھی زیادہ پڑھنا چاہیے۔ آپ اگر یہ دیکھیں کہ شہروں میں جو پبلک سپیسز ہوتی تھیں جہاں پر ہر طبقے کے لوگ اکٹھا ہو سکتے تھے، وہ کتنی کم ہو گئی ہیں۔ مطلب اب آپ کی ایون سنیما جو ایک بہت بڑی جگہ ہوتی تھی کہ جہاں پر مختلف طبقے کے لوگ ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی اب جو ہے ملٹی پلیکسز میں مہنگے ٹکٹس کی وجہ سے ایک خاص طبقے کے لیے مخصوص ہو گئی۔ تو یہ جگہیں جس طرح کی ہوتی ہیں، جب فیسٹیول کا میلہ ہوتا ہے یا کہ اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں لوگ جب ساتھ مل بیٹھتے ہیں، مطلب مختلف زاویوں سے ان کے نظریات مختلف ہوں لیکن ان کے طبقے مختلف ہوں، لیکن وہ کم از کم بات چیت ہو سکتی ہے، اس کا ایک بہت معاشرے پہ بہت اچھا اثر ہوتا ہے، اور یہ اس لیے یہ بہت ضروری بھی ہے۔ پاکستانی ادب نے حالیہ کچھ عرصے میں کئی سرپرست کھو دیے، جن کا ذکر اس فیسٹیول کے کسی نہ کسی کونے میں ضرور ہوتا رہا۔ جو معروف ادیب ہم سے جدا ہوئے ان میں عبداللہ حسین، اشتیاق احمد، کمال احمد رضوی، محی الدین نواب اور انتظار حسین شامل ہیں۔ فیسٹیول کے دوران تقریباً ہر محفل میں انتظار حسین کو سنہرے الفاظ میں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کمی کو شدت سے محسوس کیا گیا۔ انتظار حسین فیسٹیول کے انعقاد سے صرف 3 روز قبل دار فانی سے کوچ کر گئے۔ 7ویں کراچی لٹریچر فیسٹیول میں بھی کئی ایوارڈ سے مختلف مصنفین اور ادیبوں کو نوازا گیا، جن میں ایک نیا اضافہ اٹلی ریڈز پاکستان ایوارڈ بھی تھا، جس کے تحت کسی ایک منتخب کیے جانے والے ادیب کی کتاب کو اطالوی زبان میں حکومتی سطح پر چھاپا جائے گا اور وہ اگلے سال منعقد ہونے والے اسی فیسٹیول کی زینت بنے گی۔ ادب ہوتا ہے وہ کسی زبان میں بھی تخلیق ہو رہا ہو، اور مختلف زبانوں کے ادب سے وابستگی اور پھر اس نسل کی وابستگی جو نئی نسل ہے ان تک اپنی روایات کو پہنچانا اور ان میں کتابوں کا شوق پیدا کرنا، مطالعے کا شوق پیدا کرنا، پھر ان کی ملاقات ادیبوں سے کروانا۔ معاشرے میں سے اگر کتاب کو غائب کر دیا جائے، لکھے ہوئے لفظوں کو گم کر دیا جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ثقافت ختم ہو جاتی ہے، تہذیب ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کتابیں ہی تو ہیں جو ہمارے ماضی کا ورثہ ہیں، حال کا اثاثہ ہے اور مستقبل کی امیدیں ہیں۔ جو کل ادیب تھے آج نہیں رہے، ان پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ جو آج ادیب ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو آنے والے ہیں ان میں کل کتنے ادیب بن کر نکلیں گے اس کی بھی امید پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کراچی لٹریچر فیسٹیول کا۔ یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے انہوں نے بہت پسند کیا سلسلے کو، کیونکہ اس سے ہوا یہ کہ جن ادیبوں شاعروں کو وہ اب تک کتابوں میں پڑھتے آئے تھے، جن کے ناموں سے سر واقف تھے،
ان کو دیکھنے کا, ان کے ساتھ ملنے کا, ان سے آٹوگراف لینے کا, ان کے ساتھ مکالمہ کرنے کا ان کو موقع ملا. تو یہ ایک بہت اچھی اس فیسٹیول کی یہ جو ایک صورت ہے, اور بچوں کو لٹریچر سے بھی ایک لگاؤ ہوا اور کتابیں انہوں نے خریدیں. جب دھرتی پر خزاں کا رنگ ہوتا ہے تو ادب پہ بہار آتی ہے. تو خزاں تو پاکستان میں ہر دور میں رہی ہے اور ہمیشہ مزاحمتی ادب رہا ہے, پھر وہ آمریت کے خلاف ہے یا جو ہے مطلب جان کبھی نیشنلزم کے حوالے سے یا مطلب مختلف دور میں جو بھی, یا جو ہے نا ایٹم بم کے خلاف, مطلب صرف پاکستان کے مسائل کے حوالے سے نہیں, دنیا میں بھی جو ظلم ہوتے ہیں یا جو تحریکیں چلتی ہیں ان کا اثر پاکستانی ادب پہ رہتا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں نا, سویلائزیشن کی جو بھی ترقی ہوئی ہے اس کے پیچھے نالج کا ہاتھ رہا ہے, اس کے پیچھے لٹریچر کا, تاریخ کا ہاتھ رہا ہے, اور اس میں ان قوموں کی رواداری اسی وجہ سے ہے کہ وہ دوسرے کی بات سنتے ہیں, دوسرے کی بات سن کے اپنی بات سناتے ہیں. تو یہی ایک طریقہ ہے, اسی سے ہی قوموں کے اندر ایک لبرل ایٹیچیوڈ پیدا ہوتا ہے. کراچی لٹریچر فیسٹیول میں مختلف موضوعات پر مبنی مباحثے, مذاکرے اور ملاقاتوں کے سیشنز ہوئے, جبکہ اردو ادب کے معروف ادیب اور مصنف سعادت حسن منٹو کی زندگی پر بننے والی فلم منٹو کو بھی پیش کیا گیا. ہر سال کامیابی کی نئی سے نئی منزلیں طے کرتا ہوا 7واں کراچی لٹریچر فیسٹیول لگاتار 3 دن تک شہر کراچی میں اپنی رنگینیاں بکھیرتا ہوا اگلے سال پھر سے آنے کا وعدہ کر کے اختتام پذیر ہو گیا. سعود ظفر, وائس آف امریکہ, کراچی.